بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، یہ جملے تو آپ نے سن لیے ہیں، لیکن فارمر آرمی چیف کے اوپر فوج کا ایک باقاعدہ ریڈ لائن ہے، لیکن نام شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جنرل باجوہ کا بھی لکھ کے ڈالا، صرف فائز میری صاحب کا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی کوئی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. میر صاحب، میں اس صادر میاں صاحب کے کیسز میں انوالو تھا بطور میاں صاحب کے وکیل، اور مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا تھا. بس کیا بتائیں، کچھ بتا ہی دیں آج آپ بھی. شوکت صاحب نے تو چلو ایک بات میں بھی آگے بتا دیتا ہوں. شوکت عزیز صدیقی نے درخواست دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ میرے خلاف جو یہ چل رہا ہے نا، یہ جو ریفرنس ہے یہ اوپن چلایا جائے. ٹھیک، ہمیں بنایا پارٹی، ہم نے، میں بطور لا ڈویژن ہم نے لکھ کے بھیج دیا کہ اس کو اوپن چلایا جائے. ہمیں ایک لا افسر نے رابطہ کیا مجھے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی مخالفت کریں اور حکومت یہ کہے کہ یہ اوپن نہیں ہوگا. کون سے جج یہ چاہتے تھے؟ بس اتنا فی ثاقب نثار صاحب؟ نہیں، اتنا فی الحال میں بتا، آگے چلیں. میں نے نہیں مانی، دوبارہ انہوں نے میسج بھیجا اور میں نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے تیسری دفعہ میسج بھیجیں گے تو میں پریس کانفرنس کروں گا. میں نے لکھ کے جواب جمع کرایا حکومت پاکستان کا کہ یہ اوپن. ڈیٹ کیا تھی جب آپ نے جواب جمع کرایا؟ یار جب یہ اس کا چل رہا تھا مقدمہ، مجھے اب یاد نہیں ہے، میں اس وقت ایس اے پی ایم تھا. مجھے تو سپریم کورٹ میں اگلی بات بتاؤں نا، ججمنٹ میں ذکر ہے اس کا. یہ جب میں نے جمع کرا دیا، اس کے اوپر انہوں نے ہمارے جواب کے اوپر، شیخ عظمت سعید کی ججمنٹ ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ جواب جو لا ڈویژن کا آیا ہوا ہے یہ ان آتھرائزڈ آدمی نے اپروو کیا ہے. ان کو پتہ نہیں کس نے بتایا تھا کہ ایسے پی ایم نے اپروو کیا، وہ تو پی ایم سی میری ڈیلیگیشن تھی، اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھیں کہ سپریم کورٹ میں. اللہ کرے کہ یہ معاملہ لمبا نہ ہو. کیا سپریم کورٹ طلب کرے گی ڈی جی آئی ایس آئی، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی؟ بھائی سپریم کورٹ، میں وہاں موجود تھا آج، انہوں نے تو پارٹی نہیں بنایا تھا اور اس پہ فیصلہ ہو سکتا تھا. صادر صدیقی صاحب جلدی چاہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے چیلنج جو کیا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کیا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کو کرے گی. ہاں جی. آپ بتائیے ہمایوں صاحب، یہ میرے خیال میں بڑا تاریخ ساز موقع ہے. مشرف صاحب کو کٹہرے میں لانے کی نون لیگ نے کوشش کی تھی. مشرف صاحب پاکستان سے تو چلے گئے، کٹہرے تک نہیں پہنچ پائے. میں حصہ ہوں، میں انچارج تھا اس ٹرائل کا. لیکن آپ کمزور ثابت ہوئے نا، مشرف صاحب تگڑے تھے، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. تو اب کیا بنے گا؟ اب انہوں نے آرمی چیف کا بھی نام ڈالا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی نام ڈالا ہے، 3-4 بریگیڈیئرز ہیں. میں تو آئی نو دیم پرسنلی، میں ان کا نام نہیں لے رہا، اوائڈ کر رہا ہوں کیونکہ سروس کے لوگ ہیں، نام لینا سب کا درست نہیں ہے. اگر کورٹ طلب کرے گی تو پھر نام لے لیں گے ان کے. دیکھیے لیٹس پٹ لائک دس، وہ انگلش میں ایک ٹرم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم. آر یو ہیپی کہ یہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، ان پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں نے اس ملک کا رخ ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے بہت ساری چیزیں جو بہت کڑوی ہیں اور کڑوا سچ ہے، ہم نے اس کو ناک بند کر کے گھونٹ پینا ہوگا. آپ کے خیال میں اٹس ڈویبل؟ ایوری تھنگ از ڈویبل. آپ کو پتہ ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ذہنی کیفیت کے اوپر آپ کے 2 وزیروں نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف ایک ججمنٹ پاس کر دی تھی. وقار سیٹھ صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے. انفارچونیٹلی آئی کین ناٹ ڈیفینڈ اینی ون ہو ہیز ڈن رانگ، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. میں کسی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے تو رول آف لا مینس نو بڈی از ابو دا لا. نو بڈی مینس کہ ایون جو چیف جسٹس ہے وہ بھی لا سے اوپر نہیں ہے، وہ بھی لا کے نیچے آتے ہیں. اگر کسی چیف جسٹس نے غلط ڈیسیجن لیا تو اس کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے کہ آپ نے یہ غلط ڈیسیجن کیوں لیا. فار ایگزامپل آج اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کرتے ہیں تو جن لوگوں نے کیا ہے ان کے اوپر میرے لحاظ سے تو دفعہ 302 لگنا چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر اس کے بعد تو پھر پہلے ججوں کے بھی لگے گی، اور جنہوں نے کروایا ان کو بھی کرے گی نا. لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، جنہوں نے کروایا وہ تو اس کے اندر ایکٹیو نہیں تھے نا. یا تو یہ ججز وہ سارے کہتے تھے کہ بھائی ان کا یہ کورٹ کیس چل رہا تھا، کورٹ میں ڈیسیجن ہوا تھا. تو اگر ہم ان لوگوں کو شیم نہیں کریں گے، ان کو اسٹرپ نہیں کریں گے ان کے عہدوں کے ساتھ ایون آفٹر ڈیتھ، تو اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی. اچھا، سیٹھ صاحب نے یہی کہا تھا، بعد میں اینڈ رزلٹ آپ کو پتا کیا ہوا تھا؟ دیکھیں اس طرح
مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے لحاظ سے قتل کیا ہے، اگر یہ قتل ہے، انہوں نے غلط ڈیسیجن لیا تھا یا کوئی لے رہا ہے یا کوئی لینے والا ہے، ان کو ایک چیز یاد کرنا چاہیے کہ وہ قیامت والے دن کیا کریں گے۔ اگر خوف خدا نہیں ہے تو پھر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ جسٹس وقار سیٹھ کی اس ججمنٹ کے اوپر مصطفیٰ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں، آئی تھنک جسٹس مساہر علی اکبر نقوی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں تھے اس وقت، اور دوسرے امیر بھٹی تھے، امیر بھٹی صاحب جو تھے، انہوں نے بیٹھ کے اس عدالت کی کانسٹیٹیوشن کو غلط قرار دے دیا تھا۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے، معذرت کے ساتھ۔ ملک صاحب اور بھی ہمارے ہاں اس ضمن سے میں ایک تاریخ موجود ہے اصغر خان کیس کی، اس کے اندر کچھ ریٹائرڈ جو جنرلز تھے ان کو طلب کیا گیا اور وہ وہاں پر آئے بھی، ایفیڈیوٹ دیے ہوئے انہوں نے، آرڈر آیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ جنرل اسد درانی صاحب نے اس کے اندر کہا، سپریم کورٹ کے سامنے روسٹرم پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں دوبارہ یہی کام کروں گا، کیونکہ ہم اس وقت سمجھتے تھے کہ شہید بی بی ایک سیکیورٹی رسک ہے، اور ہم نے ان سے الیکشن جو چرانا اور آئی جی آئی بنانا تھا وہ ہم سمجھتے تھے کہ قومی مفاد میں تھا، اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں دوبارہ یہ کروں گا۔ یہ سپریم کورٹ کے سامنے ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ان کی بیسک پلی تو یہ ہے نا کہ آن دی ڈائریکٹیوز آف دی آرمی چیف۔ اب گزارش یہ کہ یہ ایسا پہلا بھی ہو چکا ہے۔ اب اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ جب انہوں نے آ کے کھڑے ہو کے سامنے تسلیم کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا 2012 میں، افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ جی تحقیقات کی اس وقت کی حکومت کو کہا، اس وقت کی حکومت کو بھی کہا، اور حکومت نے ایکٹ نہیں کیا، اور معاملہ اس کے بعد سے کبھی دوبارہ 5 سال انہوں نے حکومت کی، بالکل ٹچ بھی نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے میاں نواز شریف پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا، میاں نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا اس میں آئی جی آئی والے معاملے میں۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ کین آف ورمز ہے، اس کو جب آپ کھولیں گے تو ظاہری بات ہے جنرل فیض حمید اس وقت ان کی ڈیزگنیشن کیا تھی؟ میجر جنرل تھے، ڈی جی سی تھے اس وقت، میجر جنرل۔ تو ہمیں بھی اس بات کو بخوبی پتا ہے کہ کوئی میجر جنرل یا بریگیڈیئر خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جب تک صدیقی صاحب نے شاید یہی سوچ کے اس وقت آرمی چیف کا نام ڈال دیا، جو شاید نہ ڈالتے تو بہتر تھا۔ میری اپنی اگر انڈرسٹینڈنگ میں پوچھے تو نام نہ ڈالتے تو بہتر تھا۔ اب اس کین آف ورمز کو جب کھولیں گے تو ایک بات تو اصولاً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ ہماری ایک بڑی تلخ تاریخ ہے، اور اس کو تاریخ کو اب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان، مایو صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ ملک صاحب 76 سال گزر چکے ہیں، ان 76 سالوں میں ہم دائروں کا سفر ایک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 2018 میں جو منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہیں، جو اس وقت زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہیں۔ 2013 والے آج 2024 میں دوبارہ منظور نظر ہو گئے۔ تو ہماری جو سیاست ہے وہ 80 کی دہائی سے یا 70 کی دہائی سے، کہ جب آئی جی آئی بنائی گئی، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے نیچے سے رگ کھینچا گیا، اس کو گھر بھیجا گیا، تو یہ سلسلہ بڑا پرانا چلتا آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹریک پہ نہیں چڑھ پا رہا۔ آئی جی آئی والا کیس ڈاکومنٹڈ ہے کہ پیسے کیسے بانٹے گئے۔ بریک قریب آ گیا، مجھے بریک لینی ہے جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں بروقت انتخابات کیا استحکام لائیں گے، اور کیا انتخابات بروقت ہو جائیں گے؟ اب یہ دونوں سوال مجھے پوچھنے پڑیں گے۔ آپ سے کھوکر صاحب شروع کرتا ہوں، کیا ہو جائیں گے انتخابات وقت میں؟ دو چیزیں ملک صاحب جو ہمیں پش کر رہی ہیں انتخابات کی طرف، پہلا سپریم کورٹ 12 ادا کر چکی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کے یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ دوسرا IMF، اکنامک کنڈیشن ہماری تیسری قسط شاید وہ نہ دے پائے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، الیکٹڈ گورنمنٹ کو دینا ان کی خواہش ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جن کے آپ نے انٹرویوز بھی دکھائے وہ الیکشن نہیں چاہتی، وہ الیکشن سے فرار چاہتی ہیں۔ 16 مہینے کی حکومت کا سپریم بوجھ کورٹ پیچھے بچتی ہے آپ کے لیے، سپریم کورٹ بچتی ہے۔